إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقى ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 سے لے کر 126 تک یہ چھوٹی چھوٹی چند آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے گناہوں کے نتائج کیا نکلتے ہیں، گناہوں کے اثرات کیا ہیں، اور ایک فرد کی زندگی پر وہ کیا اثرات مرتب کرتے ہیں، اور ان گناہوں کے نتیجے میں معاشرے پر کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے مختصر انداز میں یہاں یہ بات واضح فرما دی ہے. فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقى. فرمایا کہ جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور کبھی وہ شقی بدبخت نہیں ہوگا. ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیرا، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی زندگی میں اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے، یعنی اس کی زندگی اور معیشت کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا اٹھائیں گے. دنیا میں وہ بینا تھا، آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا، لیکن قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. کہے گا کہ اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا. اللہ رب العزت اسے جواب دیں گے، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں اور تم نے ان آیات کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا کہ تم اندھے تھے، آنکھوں والے تھے. ہم اپنی مرضی کا نتیجہ تمہارے اوپر مرتب کریں گے اور وہ تمہارے اعمال کے نتیجہ میں ہوگا. برے اعمال کا نتیجہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ بھگتنا پڑتا ہے. گزشتہ درس میں جو بات گزری تھی کہ صرف ہمارے نیک اعمال، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، اس کا تعلق صرف آخرت سے نہیں بلکہ دنیا سے بھی ہے. اس کے فائدے ہمیں دنیا میں بھی ملتے ہیں. اور یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کے اثرات دنیا میں بھی تم پر مرتب ہوں گے اور آخرت میں بھی. دنیا میں جس آدمی نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیرا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے.
معیشتاً ضنکا، اس کی معیشت، اس کی روزی، اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے دنیا میں، اس کے گناہوں کا نتیجہ اس کے سامنے آ گیا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ گویا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں ہمارے گناہوں کے نتائج ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آخرت میں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دنیا میں بھی ہمیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ دنیا میں بھی اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اپنی سواریوں پر، حتیٰ کہ اپنے معاشرے پر دیکھنے میں آتا ہے۔ جب سب لوگ ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے تو معاشرہ پورے کا پورا قابو میں آ جائے گا۔ بعض سلف صالحین نے کہا ہے، پہلے لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ میں جب کوئی گناہ کرتا ہوں، گناہ تو بندے سے ہو جاتا ہے نا، گناہ سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کے گناہ سے پاک رکھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کہے کہ میں بھی پاک ہوں، ہمارے کچھ لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اطہار، کن کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ اہل بیت اطہار، اہل بیت جو کہ بالکل طاہر پاک دامن تھے، ایسا دنیا میں نبی کے سوا کوئی نہیں گزرا۔ ہر کسی سے کوئی نہ کوئی کمی، کوتاہی، غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی شرست بنائی، انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ سلف صالحین میں سے جو یہ فرد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں جب گناہ کرتا ہوں، مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا نتیجہ اپنی بیوی میں یا اپنی سواری میں دیکھ لیتا ہوں۔ اب ہم تو خیر اتنی گہرائی میں نہیں نہ جاتے، ہم نے کبھی کوئی ایک گناہ کبھی کبھی کرنا ہو تو پھر تو شاید ہمیں کچھ نظر آئے۔ ہم تو ایک ایسے جنگل میں رہتے ہیں، جو چاہے کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور آخرت کی بات کریں تو کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ اگر کوئی کبھی کبھی گناہ کرتا ہے، کبھی کبھی کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت یقیناً اس کو اس گناہ کا نتیجہ اس کے گھر میں، اس کی سواری میں دکھا دیتا ہے۔ سلف صالحین سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں خود اپنے گناہ کا نتیجہ اپنی بیوی میں، اپنے گناہ کا نتیجہ اپنی سواری میں۔ وہ کیسے ہوگا؟ آدمی گناہ کرے، ہو سکتا ہے کہ اس دن بیوی اس کے گلے پڑ رہی ہو، اچھا بھلا باہر سے گھر میں داخل ہوا، جاتے ہی جھاڑ پونچھ ہو گئی، سمجھ لے کہ کوئی نہ کوئی ہم نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے۔ ایسے نہیں اس بدمزاج ہوئی، ایک با اخلاق عورت اچانک بدمزاج ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی دکھانا ہے، بیوی میں اپنے گناہ کا نتیجہ اسی طرح نظر آتا ہے۔ کچھ بیویاں ایسی ہیں، کچھ نہیں بلکہ بے شمار ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بلا وجہ گلے پڑیں، ورنہ بیویاں بہت برداشت کی مالک ہوتی ہیں۔ عام انسان میں، مردوں میں یہ برداشت نہیں ہوتی۔ پتہ ہے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں، میں مالک ہوں، میں مرد ہوں، جو چاہے کروں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ عورت میں یہ تو مرتبہ ہے نہیں، لیکن زبان اس کے منہ میں بھی ہے، اس کے باوجود نہ وہ زبان استعمال کرتی ہے، ہاتھ تو پھر دور کی بات ہے نا، اللہ نے اسے بڑا صبر دیا ہوا ہے۔ لیکن اگر کبھی اچانک آپ کو آگے سے حملہ آور ہوتی نظر آئے تو سمجھے کہ آج آپ کچھ کر بیٹھے۔ یا میں اپنے گناہ کا نتیجہ اپنی سواری میں دیکھ لیتا ہوں۔ سواری میں کیسا ہوگا؟ ایک تو اس وقت کی سواریاں تھیں، گھوڑے تھے، گدھے تھے، خچر تھے، یہی سواری تھی نا۔ اس وقت نہ کاریں تھیں، نہ موٹر سائیکلیں، نہ جہاز، نہ یہ نہ وہ، یہی 2-3 جانور تھے جو سواری کے کام آتے تھے۔
اگر کسی نے گناہ کیا تو وہ اپنی سواری میں، وہ سواری جو سبک رفتار چلنے والی سواری ہے، وہ اڑنا رکنا جیسے جانوروں کی عادت ہوتی ہے وہ شروع کر دیتے تھے۔ کہا کہ میں اپنے گناہ کا نتیجہ اپنی گھر والی میں اور اپنی سواری میں دیکھ لیتا ہوں۔ اور آج کیا یہ ممکن نہیں ہے سواری کا معاملہ؟ آج بھی ممکن ہے کہ ہماری سواری بالکل ٹھیک ٹھاک چلتے چلتے اچانک کہیں رک جائے، اور گاڑی بھی آٹومیٹک ہو، جسے نہ دھکا کام دے نہ کچھ کام دے، کہیں کچھ بڑا کام ہم کر بیٹھے ہیں۔ گزشتہ ایک دن میں 2 دن میں ہم نے کوئی ایسا کرتوت سر انجام دیا ہے جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے۔ آج بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال انسان دنیا میں ہی اپنے گناہوں کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کو اس کے گناہوں کے نتیجہ میں سب سے پہلا کام یہ کہ آدمی قبر سے اٹھایا جائے۔ قبر سے تو ہر کوئی اٹھایا جائے گا، محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، سوال جواب ہوگا، اور وہاں محشر کے میدان کا امتحان میں نے یہاں ذکر کیا تھا۔ دنیا میں سے رخصت ہوتے ہی قبر میں جاتے ہی ایک امتحان ہے، جس میں کتنے سوال ہیں؟ 3۔ من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال قبر میں، اور محشر کے میدان میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہاں بھی بغیر 4 سوالوں کے، اور بعض روایات میں 5 کا لفظ بھی موجود ہے کہ اس وقت تک بندے کے پاؤں محشر کے میدان سے نہیں ہلیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ یہ نہیں کہ قبر سے نکلے اور سیدھے جنت یا جہنم، پہلے یہ سوال و جواب ہوں گے۔ آدمی کو قبر سے نکلنا ہے، اور وہ اندھا اٹھایا جائے۔ قبر سے تو نکالا، اللہ رب العزت کے حکم سے قبر سے نکل آیا، اب وہ اندھا ہے، اب کوئی چیز سجائی نہیں دے رہی، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ سے سوال کرے گا، یا اللہ مجھے اس انداز سے کیوں اٹھایا ہے؟ رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ اللہ رب العزت تجھے جواب دیں گے، کذالک اتتک آیات، قال اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، کذالک اتتک آیات فنسیتہا، تمہارے پاس میری آیات آئی، تم نے بھلا دیا۔ قرآن کریم ہمارے سب کے پاس ہے یا نہیں؟ اور پڑھتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پڑھتے تو ہے نا اپنی مرضی سے۔ ساری عمر گزر گئی، 70 سال کا، 80 سال کا، تھوڑا اس سے بھی آگے لے جائیں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا اللہ رب العزت نے اتنی قوت بینائی عطا کی ہوئی ہے، کوئی چشمہ نہیں۔ ہمارے یہاں تو آج کل یہاں بعض مساجد میں، ہماری یہ ساتھی مسجد ہیں جہاں جو عام مسجد ہے نماز پنجگانہ والی، یقین مانیں کہ ایک بچہ 2 بالشت کا بچہ ہے۔ ایک تو نا اچھا بھاگ دوڑ والا نہیں، شاید 3-4 سال کا، بس اس کے اندر شاید، اور چشمہ لگا ہوا ہے۔ آج کل تو یہ بہت عام ہو گیا، لیکن اگر 70 سال کا آدمی ہے وہ بھی بغیر چشمے کے قرآن پڑھ رہا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ الحمدللہ اللہ نے کتنی قوت بینائی دی ہوئی ہے، اور 70 سال سے یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ اور کبھی اتفاق ہو جائے تو اس بزرگ کے پاس بیٹھ جائیے اور کہیے کہ چچا، تایا، کچھ بھی کہیں جو آپ کے لیے مناسب لگتا ہے، کہ یہ قرآن کب سے پڑھ رہے ہو؟ بتائیں گے مجھے آج 50 سال 55 سال ہو گئے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ نے قرآن کے ساتھ اتنی محبت دی ہوئی ہے کہ جس قرآن پر استاد سے قرآن پڑھا تھا
وہی سنبھالے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ 50-60 سال سے کاغذ پرانے ہو کے ان کو کہیں یہاں پنچر لگایا ہوا ہے، کہیں یہاں کوئی پرزہ لگایا، لیکن وہی سنبھالے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے اسی پر قرآن سیکھا تھا۔ بہت محبت ہے قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کو قرآن کی مزید محبت عطا کرے، لیکن یہ محبت ایک قدم ہے، یہ قرآن کریم سے محبت کا ایک قدم ہے، ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے۔ وہ کتنے لوگ بڑھتے ہیں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو قرآن کریم ترجمے کے ساتھ آتا ہو، قرآن کریم ترجمے کے ساتھ۔ چچا حضور کے پاس بیٹھ جائیے اور کہیے کہ آپ نے 55 سال قرآن پڑھا ہے، اچھے انداز سے، ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اس کو جیسے اس کو ہٹ کر رہے ہیں، پیار سے پوچھ لیں کبھی موقع ملے کہ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ قرآن کریم کا پڑھنا بڑا ہی اجر و ثواب، اس میں کوئی شک نہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور حافظ قرآن ہو جائے تو کمال ہی ہو گئی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں گے قرآن پڑھتا جا، اوپر چڑھتا جا، جہاں آخری آیت پڑھے گا وہ تیری منزل ہوگی۔ ترجمہ ہمیں نہیں آتا کہ اس میں کیا ہے، لیکن قرآن کریم کو پڑھتے ضرور ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھیے اور ساتھ ترجمہ بھی سیکھیے۔ اور یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں، مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ وہ کتابیں ہمیں تقریباً حفظ ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے پیٹ سے ہوتا ہے، جن کتابوں کا تعلق ہمارے پیٹ سے ہے وہ ہمیں حفظ ہیں۔ آپ انجینئر کی لے لیں، بڑی بڑی کتابیں، ہمیں معلوم ہے کہ کس چیپٹر میں کیا لکھا، فوراً پہنچیں گے، ہمیں انڈیکس دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میڈیکل کی لے لیں، انجینئرز کی لے لیں، سارا کچھ بڑی محنت سے کرتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ہمارے پیٹ سے ہے، اور پیٹ کے لیے ہم ہر کام کر گزرتے ہیں۔ اور جن کا تعلق ہماری قبر سے ہے، جن کا تعلق ہمارے حشر سے ہے، اور جن کا تعلق ہماری آخرت سے ہے، وہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کا پیغام کہ قرآن کریم میں کیا ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جو کہ بہت ہی بڑا المیہ ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے، اللہ رب العزت اس سے اندھا اٹھائیں گے، کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ اب اچانک آدمی قبر سے نکلے، آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو سوال تو ہوگا نا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تمہارے پاس میری آیات آئی تھی، تمہارے پاس میری کتاب آئی تھی، فنسیتها، تو نے ہماری کتاب کو بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح جیسے تو نے کتاب کو بلا دیا تھا آج ہم تمہیں بلا دیں گے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، یہ الفاظ ہیں کہ آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا، اور یہ بلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے نا۔ کیا اللہ بھول جاتا ہے؟ اللہ میں بھول کا عیب ہے؟ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہیں کہیں وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو سامنے کی طرف سے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، قاری صاحب ایسا ہی ہے نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی۔ اللہ مکر سے پاک ہے، ہمارا مکر تو یہ ہے کہ اب کیا کہیں، کس کس رنگ کے ہم مکاریاں کرتے ہیں، کس کس رنگ کی مکاریاں لیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وہ لفظ استعمال کیا کہ ان لوگوں نے مکر کیا اور ہم نے ان کے ساتھ مکر کیا۔ اور اللہ کی رب العزت کی تدبیر جو ہے خیر الماکرین کہا جاتا کہ ہم بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی معاملہ وہی ہے، اور یہ معاملہ کئی دیگر آیات میں موجود ہے کہ جو انہوں نے کیا ہم بھی ان کو اسی طرح کا کر کے بتا دیں گے۔ یہاں بھی ہے کہ اتت کا کذالک اتت کا،
اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں آئیں فنسیتہا، تم نے انہیں بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے۔ اللہ بھول سے پاک ہے، لیکن ان کے اس فعل، ان کے اس کرتوت کے نتیجہ میں اللہ کہہ رہا ہے جیسے کو تیسا۔ ہمارے یہاں تو یہ معروف ہے نا، جیسے کو تیسا۔ پنجابی میں تو کہتے ہیں جی ہو جا منہ ہو جی چپیڑ، صاحب جیسا منہ ویسا تھپڑ، جیسا کرتوت ویسا ہی سامنے سے اسے جواب ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کے نتیجہ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، محشر کے میدان میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ سوال 4 کیا ہیں؟ قبر والے سوال تو میں نے بتا دیے، اب وہ بات کریں گے تو بات ہماری لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کے گناہوں کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور ان کے نتائج معاشرے پر کیا مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ میں بھی گناہ کر رہا ہوں، دوسرا بھی کر رہا ہے، تیسرا بھی کر رہا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر دو، تو پھر ناراض ہو جائیں گے۔ دوسرا تیسرا ٹھیک ہے، میں بھی گناہ کر رہا ہوں، دوسرا تیسرا چوتھا بھی گناہ کر رہا ہے، گناہوں کا بازار گرم ہے، دنیا میں فساد پیدا ہوگا یا نہیں؟ اور یہ کوئی ایسے کہنے والی بات نہیں، اللہ رب العزت نے اسے قرآن کریم میں باقاعدہ ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں جو فساد ہے، بر و بر میں جو بگاڑ آیا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ہم انہی کے گناہوں کے نتیجہ میں دنیا میں فساد، یعنی ان کو مختلف مشاکل میں، مختلف مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں کا کچھ بدلہ، لیذیق، تاکہ ہم ان کو چکھائیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ نہیں کہ ان کے سارے گناہوں کا نتیجہ ہم نے یہ دکھا دیا، نہیں، ان کے صرف بعض گناہوں کا نتیجہ ہم نے انہیں دکھا دیا، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پلٹ آئیں۔ تو ہم تو پلٹنے والے ہیں نہیں نا۔ اتنا بڑا سونامی آیا، کیا سمجھتے ہیں کہ سونامی ایسے ہی آ گیا تھا؟ جن جن علاقوں میں سونامی آیا تھا ان علاقوں کی اخلاقی حالت، دینی حالت بڑی تو ہوگی۔ اب تو چونکہ سونامی آیا اور گزر گیا، ہمارے دماغوں سے بھی نکل گیا کہ آیا ہی کیوں تھا۔ یہ سونامی سے آج جیسے سیلاب، سونامی جیسے طوفان، یہ ایسے نہیں آیا کرتے، ان کی بنیاد میں ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ انتہائی کوئی قوم جب انتہائی حد تک گناہوں میں گر جائے، پھنس جائے، تو اس وقت سونامی آیا کرتے ہیں۔ ایک سونامی بہت پہلے آیا تھا، کسی کے ذہن میں ہے؟ ایک تو یہ 2-4-10 سال کے اندر اندر آیا نا۔ پہلا سونامی کب آیا؟ کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس سونامی نے تو کچھ علاقے کو غرق کیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سونامی ہر انسان کو غرق کر گیا، سوائے ان غالباً 80 لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ کشتی میں سوار صرف 80 لوگ بچ گئے، باقی سارے کے سارے سونامی لقمہ اجل بنا گیا، لے گیا، ختم کر گیا، برباد کر دیے۔ وہ کیوں برباد ہو گئے تھے؟ ایسے ہی وہ ان کے اپنے گناہوں کے نتیجہ میں برباد ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں 950 سال واز کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ مدت کتنی ہے، 950 سال۔ تھوڑی بہت مدت نہیں ہے کہ آدمی کہے بھئی کوئی بات نہیں، اگر 2-4 سال کام کر لیا تو کیا ہوا۔ 950 سال، 950 سال واز کرنے کے باوجود بھی جب قوم نہیں سنبھلی، قوم لائن پر نہیں آئی، قوم ایمان نہیں لائی، تو پھر اس عظیم نبی، نبیوں میں سے نبی،
رسولوں میں سے رسول اور اول العزم من الرسل 5 اول العزم رسولوں میں سے 5ویں ایک شخص وہ ہیں۔ جب دیکھا کہ اتنے لمبے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، چلیے وہ لفظ استعمال کر لیں کہ میں نے اتنی لمبی اتنا عرصہ یہ محنت کی، دین کے لیے محنت کی، دین کی دعوت دی۔ رب انی دعوتہم لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے ان کو دن کو پکارا، رات کو پکارا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ یہ لوگ میرے دعوت دینے پر میرے قریب نہیں آئے بلکہ دور بھاگے۔ فرار کا لفظ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، فرارا۔ ایک تو میں گاڑی بھی فراری ہے، اپنے کام کے لیے تو ہم چیزیں استعمال بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اصلی بات آئے تو پتہ نہیں اب قرآن میں لم یزدہم دعائی الا فرارا اس کا معنی نہیں آئے گا۔ حالانکہ دیکھیں یزد زیادہ اردو میں بھی معروف، دعائی میری دعا میری پکار، فرارا فرار، کیا ہے اس میں اتنا مشکل؟ لیکن ہماری اس طرف توجہ جائے تب ہے نا، آدمی دلچسپی سے قرآن پڑھنا شروع کرے، بڑے تھوڑے وقت میں وہ قرآن کریم کو سمجھ جائے گا، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم اس طرف آتے ہی نہیں۔ 950 سال واز کیا، دن رات واز کیا، بالآخر اس عظیم المرتبت پیغمبر کا دل بھی بھر آیا اس سے کہ نہیں اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پہلے کہا کہ یا اللہ یہ جتنے لوگوں کو جنم دیں گے وہ بھی انہی جیسے ہوں گے، وہ بھی جن کو جنم دیں گے انہی جیسے ہوں گے، کافروں کی اولاد کافر عموماً۔ فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کافروں کا ایک بچہ نہیں بچنا چاہیے۔ دیارہ کوئی گھر میں جو کچھ بھی ہے، نبی نے دعا کی بلکہ بد دعا کی اور سنی گئی۔ یہ سب سے بڑا سب سے پہلا سونامی ہے، اور وہ بھی گناہوں کے نتیجے میں آیا۔ دنیا میں ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے برباد کر کے رکھ دیا، اب اس میں ان کے بیٹے کو بھی ساتھ ہی رگڑ دیا۔ بیٹا ڈوبنے لگا، باپ تھے۔ ہمارے یہاں ایک مثل ہے کہ اردو میں بتا دیتا ہوں، اچھا ہے کیونکہ پنجابی والے تو چند لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ کبھی خراب نہیں ہوتے اپنی اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے خراب ہو جاتی ہے۔ اولاد، اور یہ تو ہمارے سامنے مثالیں بہت ساری ہیں نا، اولاد کتنے بچوں کو پالتی ہے، بچپن سے لے کے بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے، اتنا لاڈ پیار کے جو بس میں ہے، جان مار کر بھی اپنے بچے کے لیے ہر چیز مہیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک کو پالا، بڑا ہوا، اسکول میں داخل، دوسرا بڑا ہوا، اسکول میں کالج میں داخل، تیسرا، ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور ماں باپ کچھ بھی کر کے بیچارے ان کو پال رہے ہیں۔ اس کی شادی کی، یہ گیا، بیوی بغل میں لگائی اور فنش۔ ماں باپ کون ہوتے ہیں؟ دوسرے کی شادی کی، وہ بھی گیا، تیسرے کی وہ بھی گیا۔ اب بڑے ہو گئے، آپ جیسے کسی آدمی نے کہا یار تمہارے ماں باپ اکیلے ہیں، ماں بوڑھی ہے وہ کھانا نہیں پکا سکتی، باپ بزرگ ہو گیا ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا، تمہیں حیا آنی چاہیے۔ اب حیا کس طرح کی آتی ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ موجود ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی سنی سنائی کر رہا ہوں۔ 2 گھروں میں ماں باپ کو بانٹ دیا، یہ ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں یہ بات موجود ہے۔ ماں ایک بھائی کے گھر میں رہ رہی ہے،
باپ ایک کر کے ایک بھائی کے گھر میں رہ رہا ہے، 2 کو اکٹھے رکھنا گوارا نہیں، انہوں نے 2 4 6 9 10 اتنے بچے تو عام تھے نا پہلے، آج کل تو یہ سلسلہ نہیں رہا، لیکن 9 10 کا تو عام رہا۔ ہمارے یہاں رحیمہ میں ہمارے ایک بھائی تھے، ان کے ماشاءاللہ 19 بچے، میں نے سنا تو میں نے کہا بیوی ایک یا کہا ایک ہی بیوی ہے، اللہ رب العزت کی دین ہے۔ اور وہ لوگ ایسا نہیں سوچتے تھے جیسے آج مسلمان سوچ رہا ہے کہ یہ دوسرا ہونے لگا، تیسرا ہونے لگا، پڑھائیں گے کیسے، چوتھا ہونے لگا، کھلائیں گے کیسے، 5واں ہونے لگا، شادیاں کیا ہو گیا۔ ہمارا سلسلہ اصل میں مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ وہاں لگا ہوا ہے، اس طرف ہے یا اس طرف ہے، اس طرف ہے میرا خیال ہے، وہ مغرب کی طرف ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے مغرب والوں نے ایسا اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، وہاں سے ایک آواز اٹھتی ہے فیملی پلاننگ، ہمارے یہاں وہ مقبول ہے، وہ اگلے دن وہاں بند کر دیتے ہیں۔ وہاں آپ نے سنا ہوگا کہ اب یورپ میں فیملی پلاننگ کا نام نہیں، فیملی برباد ہو چکی ہے یورپ میں بدکاریوں کے نتیجہ میں، حرام کار، حرام کے بچوں کی کیا کہیں، گھروں کے گھر وہ بھرے ہوئے ہیں، وہاں تو فیملی کا سسٹم ہی اب ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پلاننگ کا نام دیا جی، ہم 2 ہمارے 2 تھوڑے بچے، بڑی خوشحالی، ایسے خوبصورت نعرے دیے، ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارے والدین، ہمارے احباب کے والدین 2 4 6 8 9، میں 19 والی بات چھوڑ دیتا ہوں، وہ ذرا ریئر کیس ہوتے ہیں، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، 8 10 تک تو عام ہے۔ 8 10 بچوں کو پہلے جنم دیا، ماں نے جنم دیا، باپ بھی تو ساتھ ہی ہوتا ہے نا، پھر بچپن میں ان کی تربیت کی، پالا پوسا، پھر آگے مرحلہ آ گیا پڑھایا، اور بہت سارے والدین، آج کچھ لوگ تھوڑا سا ڈیزائن بدلے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی ابھی پڑھو، سروس کرو، پیسہ کماؤ اور شادی کرو، ابھی کچھ سلسلہ یہ آ گیا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہمارے والدین ہماری شادی کیا کرتے تھے، ہمارے والدین ہماری شادی کیا کرتے تھے، اور بڑا عام تھا کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بعض بچے اسکول پڑھ رہے ہیں، شادی ہو گئی، کوئی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، شادی ہو گئی، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا لیکن والدین نے شادی کر دی، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ اس کی شادی کرو شاید یہ سدھر جائے۔ کچھ لوگ آوارہ ہو جاتے ہیں نوجوان، ارے شادی کرو سدھر جائے گا، اس کو رات بیوی کے پاس پلٹ کے آنا ہوگا، کم از کم یہ بات ختم ہوئی کہ یہ باہر راتیں گزارتا ہے، اور جب بیوی کے روٹی پانی کا یا کچھ میک اپ کا مٹیریل، روٹی پانی تو گھر سے مل ہی جاتا ہے، میک اپ مٹیریل تو ہمارے یہاں ماں باپ لے کے نہیں دیتے نا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہے کھاؤ، کپڑا بھی لے کے دے دیں گے عید پر شبرات پر، لیکن میک اپ کے سامان کے لیے اب نوجوان کو کچھ کرنا پڑے گا۔ آیا نا آہستہ آہستہ اونٹ پہاڑ کے نیچے، یہ پہاڑ تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے، لیکن اب یہ بیوی کے ذریعے گھر میں بیٹھنا شروع ہو گیا اور کہیں نہ کہیں کام کر لیا۔ پہلے والدین شادی بھی اس کی خود کیا کرتے تھے، آج کچھ کمانے کی نوبت آ رہی ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حالت یہ ہوتی جا رہی ہے کہ ہم 5 5 7 7 9 9 8 8 بھائی ہیں، بہنیں چلو ٹھیک ہے شادی ہوئی اپنے گھروں میں چلی گئیں، بھائی گھر کے اندر کتنے موجود ہیں لیکن ماں باپ کے لیے بیکار سمجھیں۔ جو مل کر بھائی ایک باپ کو ایک گھر میں ڈال دیا، ماں کو دوسرے بھائی کے گھر میں ڈال دیا، بتائیں اب یہ کیا ہے؟ یہ عمر کا وہ حصہ ہے جس میں میاں بیوی وہی 2 آپس میں باتیں کر سکتے ہیں نا۔ اگر کہیں کہ سسر اپنی بہو کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے گا، پہلے نمبر پر تو باتیں ہوں گی نہیں، کیونکہ ساس بہو کی سسر بہو کی کیا باتیں ہیں۔ اور اگر یہ کہیں، بلکہ آج تو اگر کوئی اپنی بہو سے زیادہ باتیں
قریب ہو کے پیار سے محبت سے یقیناً بیٹی سمجھ کے بھی کرے تو لوگ اس کو نہیں دیکھ پاتے، کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ بڈھا فلاں بہو کے ساتھ بڑا بیٹھتا ہے، وہ دوسرا رنگ دینا شروع کر دیتے۔ کہاں گئی ہماری وہ غیرت، وہ حمیت؟ قرآن نے ماں باپ کا اتنا مقام بیان کیا اور ہم یہ لے آئیں کہ ایک جوڑی کو نہیں پال سکتے، انہوں نے 10 کو پال دیا۔ ہم ایک ماں باپ ہیں، جوڑی صرف، ان کو بانٹ رہے ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر، کیا ہو گیا ہمیں؟ اللہ رب العزت جب اس طرح کے حالات ہمارے دیکھتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ ہمیں دنیا میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور ابلیس اگر تاریخ پر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تو دنیا میں فساد ہماری کرتوتوں کے نتیجہ میں آیا ہوا ہے، جتنا کچھ بھی وبائیں آتی ہیں تو ہمارے کرتوتوں کے نتیجہ میں، بلائیں آتی ہیں تو ہمارے کرتوتوں کے نتیجہ میں، اگر سیلاب آتے ہیں ہمارے کرتوتوں کے نتیجہ میں، طوفان آتے ہیں، آندیاں آتی ہیں، نتیجہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ابلیس کتنے مزے میں تھا دنیا میں، جنت میں نعمتوں میں پل رہا تھا، فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت۔ تو کیا کیا اس نے؟ گناہ کیا یا نہیں کیا؟ ایک اس نے گناہ کیا کہ اللہ کے حکم پر اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، ایک گناہ صرف۔ ایک سجدہ نہ کرنے کے نتیجہ نے ساری کی ساری نعمتیں ختم ہو گئی۔ اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بہکا گیا، حوا علیہ السلام، ان کو بھی بہکا لیا، ان کو بھی جنت سے نکلوا لیا۔ بالآخر مختصر وہ بھی جنت میں تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جنت ہے، وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، کھاؤ پیو مزے سے، جو کچھ اس جنت میں ہے تمہارا ہے، کھاؤ مزے اڑاؤ، لیکن پھر غلطی ہو گئی چھوٹی سی۔ شیطان لعین نے کہا کہ یہ جو تمہیں اللہ نے اس درخت سے روکا ہے نا، اس کی خاص وجہ ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو، جو بھی پودا تھا، کہتے ہیں گندم کا پودا تھا، اسی لیے ہماری گندم غذا ہے ساری دنیا میں، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے شجرہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں آنا، باقی ساری جنت تمہاری۔ کون سا درخت تھا اللہ نے نہیں بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح کسی حدیث میں ایسا نہیں آتا کہ وہ گندم کا ہی دانہ تھا، جو بھی دانہ تھا، فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں آنا۔ شیطان نے کہا کہ اگر اس کا پھل دانہ کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنتی، یعنی پرماننٹ اقامہ، بلکہ کوئی اور نام بھی ہے نا، گرین کارڈ کہہ لیں، پھر اس کے بعد پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ سعودیہ کا بھی ہے، کہیں اور بھی ہے۔ ہم اگر یہاں سعودیہ میں رہتے ہوئے سعودی پاسپورٹ مل جائے تو کتنی زبردست بات لگتی ہے یا نہیں؟ کوئی کہیں کوئی ایسا آدمی ہے کہ انہیں آفر بھی ہوئی تو کہا نہیں چاہیے، لیکن عام طور پر ایسا ہے کہ یہاں ہمیں دنیا میں ایک ملک کا پاسپورٹ مل جائے تو ہم آپ پہ نہیں سماتے۔ اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں رکھا ہوا ہے اور نکالنے کا وہاں سے کوئی ایسی بات نظر بھی نہیں آتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ کے لیے جنت تمہاری ہو جائے، اس کا پھل کھا لو۔ نافرمانی ہوئی نا، نافرمانی ہوئی، اگرچہ عزم و ارادہ نہیں تھا، بہکاوے میں آ گئے، غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت نے اس کے نتیجہ میں انہیں جنت سے نکالا اور زمین آباد ہونا شروع ہو گئی، جیسا کہ آج الحمدللہ ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ابلیس کا جنت سے نکالا جانا گناہ کے نتیجہ میں، آدم علیہ السلام حوا کا جنت سے نکالا جانا غلطی کے نتیجہ میں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اسے اس کام پر باقاعدہ عزم و ارادہ کیے ہوئے نہیں پایا۔ ایک آج ہم تو گناہ کرتے ہیں تو بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں نا،
جان بوجھ کر پتہ ہے غلط ہے، پتہ ان کو تو نہیں پتہ نا کہ یہ کیا ہمیں کر رہا ہے، وہ تو بہکا رہا تھا. ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، پھر بھی کیے چلے جاتے ہیں. کوئی آدمی مجھے بتائے جسے یہ معلوم نہیں کہ سود حرام ہے. کوئی آدمی کہے جو مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا، آج میں نے سنا ہے. سب کو معلوم ہے، اور بڑی دنیا کھاتی ہے. سب تو نہیں کھاتے لیکن بڑی دنیا کھاتی ہے. پیسے بینک میں رکھے مزے ہو. آدم علیہ السلام کے گناہ کی یہ نوعیت نہیں تھی، یا غلطی کی، گناہ بھی نہیں کہنا چاہیے. بہرحال انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، یعنی انہوں نے جو غلطی کی تھی اس کو ظلم قرار دیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. توبہ کی، معافی مانگی، پلٹ کے شیطان نے توبہ کرنے کے بجائے وہاں کھڑے ہو کے اپنا آپ دکھانا شروع کر دے، چونکہ تھا من جنوں میں سے تھا، اور اس کی حیثیت سے زیادہ اسے مل گیا. اب وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں اس آدم کو سجدہ کروں. اڑ گیا. اللہ رب العزت نے کہا نکلو، دفع ہو جو یہاں سے. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے، جس کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے میں اس کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور اوپر سے، نیچے سے، کیا ہر جہت سے میں اس کو آؤں گا اور اس کو بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا جاؤ، جو میرے مخلص بندے ہیں، جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. غلطی کوتاہی کبھی نہ کبھی ہم پھنستے ہی ہیں یقیناً، یا کوئی نہیں پھنستا. ہر انسان غلطی کوتاہی کرتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. لیکن پلٹنا، توبہ کرنا، یعنی آدمی گناہ کرتا جائے اور یہ بھی ساتھ سمجھ لے کہ میں اتنے گناہ کر چکا ہوں کہ اب بات ختم ہو گئی، اب توبہ کیا، ہمارا کیا بنے گا. بنے گا کچھ بھی نہیں. صرف ندامت کے 4 آنسو اندھیرے میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے پیش کر دو، سارا معاملہ ختم. الندم التوبہ، الندم توبہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ندامت توبہ ہے. آدمی اگر ندامت کا اظہار کر لیتا ہے تو وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے. ان کو سزائیں ملی، دنیا میں بھی ملی. ان کو جنت سے نکالا گیا. نوح علیہ السلام کی قوم کو دنیا میں ہی سزا دے دی گئی، اور فرعون اس کی قوم کو دنیا میں اللہ رب العزت نے غرق کیا. عاد اور سمود، یہ 2 قومیں معروف ہیں نا. سمود ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. یہ جو ہمارے مدینہ منورہ سے اگر آپ تبوک جاتے ہیں تو درمیان میں یہ جگہ پڑتی ہے مدائن صالح. پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر انہوں نے مکان بنائے ہوئے ہیں. اتنی سخت جان قوم تھی، اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کیوں؟ ان کے گناہوں کے نتیجہ میں. ان کے گناہوں میں سے ایک بڑا مشہور گناہ جو اونٹنی کو قتل کیا. اللہ رب العزت نے کس انداز سے ان کے لیے معجزانہ اونٹنی تخلیق فرمائی اور انہوں نے اسے قتل کر دیا. اسی طرح عاد ہیں، ہود علیہ السلام کی قوم. قرآن میں ان کی تباہیوں کے تذکرے موجود ہیں، اور ان کے صرف یہ گناہ ہی تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، مدائن صالح سے آگے چلے جائیں جہاں جا کے سعودی عرب کا اس حصے کا سمندر شروع، ایک تو ہمارے پاس ہے نا یہ، اور ایک وہاں مغرب میں ہے. تبوک جائیں، تبوک سے آگے جائیں حاقل اور اس طرح کے کچھ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، وہاں بھی سمندر ہے. اس سمندر سے تھوڑا پہلے مدائن شعیب ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کو جہاں تباہ کیا گیا تھا. اور ان کی تباہی کا کیا سبب تھا؟ گناہ، ناپ تول میں کمی بیشی. یہ گناہ ہے یا نہیں؟ کسی کو دینا ہے تو کم دیا، لینا ہے تو زیادہ لیا. اب تولتے وقت تو خاص طور پر دکانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں لیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں. ایک ہی آدمی بیٹھا ہے. اب یہاں بڑے بازاروں میں تو میرے خیال ایسا کم ہوتا ہے، سونے والوں میں ہوتا ہے. اور چھوٹے دیہات میں ایک ہی وقت میں دانے خرید رہے ہیں، ادھر سے کوئی نہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں.
خریدنے کے لیے جو استعمال کریں گے اس سے زیادہ لے رہے ہیں، کلو کا 1.25 کلو لے رہے ہیں، سامنے والے کو کلو نظر آئے گا لیکن اس طرح نہیں۔ اور ادھر سے جو بیچ رہے ہیں وہ ایسا اپنا ان کا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ نکال دیا۔ سبزی فروٹ والے بھی کرتے ہیں، پیسے پورے لیتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ کوئی یا کہیں اگر کوئی دکان والا ہو سبزی فروٹ والا، 1 کلو انگور 2 کلو انگور خریدیں آپ، گھر میں جا کے اس کو تول کے دیکھ لیں، وہ نہیں اتنے نکلیں گے۔ کپڑا لے لیجیے 5-4 میٹر، سوٹ کے لیے 5-4 میٹر ہوتا ہے، وہ 5 میٹر سے بھی تھوڑا کہیں گے کہ دیکھو یہ آپ کے لیے زیادہ دے رہے ہیں، یہاں سے کاٹیں گے، اور گھر جا کے دیکھو وہاں بھی نہیں آ رہا، اس سے بھی پیچھے جا رہا ہے۔ ہاتھ کی اتنی صفائی، شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ صفائی تھی، اللہ رب العزت نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قوموں کو تباہ کیا، اور کچھ قوموں میں 5 چیزیں اگر آ جائیں تو ان کو اللہ رب العزت کیسے تباہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، سنن ابن ماجہ، سنن کبری بیہقی، مسند بزار، معجم طبرانی کبیر اور مستدرک امام حاکم، حسن درجے کی اور بعض نے کہا صحیح سند کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خمس خصال اعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 چیزیں ایسی ہیں، اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم میں پائی جائیں یا تم انہیں پاؤ۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی بات یہ ذکر کی، وما ظہرت الفاحشہ فی قوم حتی اعلنوا الا ابتلوا بالطواعین والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مسوا۔ اگر کسی قوم میں فحاشی پھیل جاتی ہے، کسی قوم میں فحاشی پھیل جائے اور فحاشی کو وہ اعلان بھی کرنا شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت انہیں ایسی مصیبتوں، ایسی بلاؤں میں مبتلا کرے گا کہ ان کے پہلوں میں وہ مصیبتیں، بیماریاں نہیں تھیں۔ ابھی آپ لوگ جو تھوڑا بہت میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں یا حکمت سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ فحاشی، زناکاری، لواطت یا اغلام بازی، ان کے نتائج کیا ہیں؟ ان کے نتیجہ میں جو بیماریاں لگتی ہیں، ان بیماریوں کے نام بھی عجیب ہیں اور ان کے نتائج بھی عجیب ہیں۔ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کر کے رکھ دیتی ہیں، ننگا کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ بیماری لگے گی کسے؟ معروف ہے، وہ بیماری لگے گی کسے؟ جو آدمی اپنی بیوی تک نہیں رہتا اسے لگے گی، جو آدمی عورت تک نہیں رہتا اسے لگے گی۔ یہ بیماریاں آج معروف ہو چکی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں کہ تمہیں وہ وقت پہنچے یا تم ان بیماریوں میں مبتلا ہو، تم ان بلاؤں میں مبتلا ہو، فحاشی پھیل جائے، اللہ رب العزت ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ کبھی انہوں نے اپنے پہلے لوگوں میں نہیں دیکھی تھی۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ۔ اگر کوئی آدمی تول اور ناپ میں کمی بیشی کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وشدت المعون، اور یہ جو کھانے پینے کے اناج کے معاملات ہیں، ان معاملات میں انہیں محتاج بنا دیتا ہے۔ وجور السلطان علیہم، ان پر حاکم ایسا مسلط کر دیتا ہے جو ان پر ظلم کرتا ہے، ظالم حاکم اللہ رب العزت ان پر مقرر کر دیتا ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، زکوٰۃ روک دیں، آسمان سے بارش ہونے بند ہو جائیں گی۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور یہ ڈھور ڈنگر نہ ہو تو بارشیں نہ ہوں۔ اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کے نتیجہ میں بارشیں بند کر دیتا ہے، اور ڈھور ڈنگروں کی وجہ سے اللہ بارش نازل کر دیتا ہے، اسی کے نتیجہ میں ہمیں بھی 4 قطرے مل جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ،
جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عہد و معاہدے کیے ہوئے توڑ دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر کوئی باہر سے دشمن مقرر کر دیتا ہے، فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِهِمْ، ان کے ہاتھوں میں سے کچھ نہ کچھ وہ لے جاتے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہے، یعنی دولتیں لوٹ کے لے گئے۔ بھی آپ کے معلوم ہے دولتیں لوٹ کے لے جانے والی شکلیں کیا ہیں؟ آپ کے پاس برطانیہ کا راج معلوم ہے، دنیا بھر میں انہوں نے راج کیا، اور جہاں جہاں راج کرنے کے لیے گئے وہاں سے جتنی کام کی چیزیں تھی وہ اٹھا کر آج بھی برطانیہ میں کچھ چیزیں قیمتی ہیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، میوزیم میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو ہندوستان سے کیا کوہ نور، دنیا کا قیمتی عجوبہ اور قیمتی ہیرا کوہ نور، وہ کہاں تھا؟ ہمارا تھا، برطانیہ میں پڑا ہوا۔ تو یہ ہے کہ تم پر اللہ کوئی ظالم حاکم مقرر کر دے گا جو تمہارے ہاتھوں میں جو تھوڑا بہت ہے وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب ان کے امام، ان کے حکام اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلے نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت إِلَّا جعل اللہ بینہم باسہم بینہم، اللہ رب العزت ان کے آپس کے اندر ہی جنگ شروع کروا دے گا، لڑائی شروع کر دے گا، وہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے، یہ قبیلہ اس کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح کی گناہوں کے نتیجہ میں یہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ پورے معاشرے میں بھی اور خاص طور پر آدمی کی اپنی ذات پر بھی وہ بہت ہی زیادہ برے اثرات ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت گناہوں کے نتیجہ میں ذات پر، میں نے شروع میں ذکر کیا، آدمی کی بیوی، آدمی کی گاڑی، آدمی کی سواری میں وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے رزق میں رزق کی کمی آ جاتی ہے، کیونکہ رازق وہ ہے، جب ہم اس کو ناراض کریں گے تو رزق کہاں سے آئے گا؟ بہرحال انسان کے گناہوں کا اثر اس کی اپنی زندگی پر، اس کے اہل و عیال پر، اس کے علاقے پر اور پورے معاشرے پر ہوتا ہے۔ اس موضوع کی بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں، حدیث شریف میں موجود ہیں۔ وقت کافی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے، شرک اور بدعات جو کہ بڑے گناہ ہیں، شرک جسے اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، اللہ رب العزت ہمیں شرک کی ہر چھوٹی بڑی قسم سے محفوظ رکھے، اور ہر طرح کی بدعات سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔